عرفات وہ میدان جہاں دنیا کو دوبارہ جمع ہونا ہے۔ عرفات کا مطلب ہے پہچان کی زمین، اور یہیں پر دنیا میں اتارے جانے کے بعد میں آدم علیہ السلام نے اور ماں حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان پہچانتا ہے اپنی حقیقت، اپنی کمزوری اور اپنے رب کی عظمت کو۔ عرفات کے میدان میں موجود ہے جبل رحمت۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور یہیں پر آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام دنیا میں دوبارہ ملے، اور تبھی سے عرفات بن گیا رحمت کا میدان۔ عرفات مکہ سے 20 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ ہر سال پوری دنیا سے 6 سے 7 ملین حاجی یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حج کی بنیاد اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، اور عرفات اس مقدس سفر کا سب سے عظیم حصہ بنا۔ ایک حاجی کا حج تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ عرفات میں نہ رکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، اور حج تو بس عرفات ہی ہے۔ اور یہاں پر رکنا کہلاتا ہے وقوف، یعنی دنیا کی ساری بھاگ دوڑ چھوڑ کر کوئی نماز نہیں، کوئی حرکت نہیں، ایک مقرر وقت کے لیے صرف اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ اسی عرفات کے میدان میں موجود ہے مسجد النمرہ۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا تھا، جہاں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے۔ یہ دنیا کی اکلوتی مسجد ہے جو پورے سال بند رہتی ہے اور صرف 9 ذی الحجہ کو کھلتی ہے۔ اس مسجد میں ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھایا جاتا ہے، اور اسی مسجد میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ عرفات ہی آئینہ ہے میدان حشر کا، جہاں جمع ہوتے ہیں لاکھوں لوگ، ایک جگہ، ایک لباس، ایک زبان، ایک اللہ کے سامنے، اور صرف ایک خواہش مغفرت۔ عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سال کا سب سے امپورٹنٹ دن آنے والا ہے، اور وہ ہے 9 ذی الحجہ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد اس دن کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اپورچونٹی ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھا کرو، اور جو شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص سفر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا، اور اس میں وہ خواتین بھی شامل ہیں کہ وہ اپنے اسپیشل ڈیز کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی، تو اگر یہ لوگ اپنی انٹینشن خالص کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خالص نیت کی وجہ سے ان کو ریوارڈ دے دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو، اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ بھی تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورا کر رہی ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات اور بے لوش خدمت گزار ہیں۔ ابھی زنا کے قریب مت جانا۔ لوگوں میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو آج
فرض نمازیں پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی یعنی ان پر عمل کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ کر عمل کر سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنا مبارک چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دی۔